بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فأخبرهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے چند باتیں ارشاد فرمائی، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کو یہ کہنا، یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور فقیروں محتاجوں کو دیا جائے گا۔ یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو گیا تھا اور آپ نے وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا اور مختلف نصیحتیں اس موقع پر آپ نے فرمائی تھی، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ شاید جب تم واپس آؤ تو میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ تو انہی نصیحتوں میں اور انہی احکامات کے اندر ایک حکم یہ بھی تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ اللہ نے ان کے ذمے ایک صدقہ فرض کیا ہے، یعنی ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خیر خیریت کے لیے اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور اچھے حالات کی امید میں کسی پر خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، وہ نفلی صدقہ ہے۔ لیکن ایک فرض صدقہ ہے جو یہاں زکوٰۃ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے غنی لوگوں سے، مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو واپس کی جائے گی۔ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ وہ شخص مالدار ہے جس کی ملکیت میں 250 درہم چاندی کے اس زمانے میں ایک معیار ہوا کرتا تھا، اس کو اگر تولوں میں کنورٹ کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جس شخص کے پاس سونے کی صورت میں، کیش کی صورت میں، چاندی کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں، فار سیل جو مال ہے اس کی صورت میں کوئی مالیت، کوئی اثاثہ موجود ہے تو وہ شخص غنی ہے، مالدار ہے، چاہے وہ برسر روزگار ہو یا بے روزگار ہو، عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ طالب علم ہو یا فارغ التحصیل ہو، ہر آدمی اس میں وہ غنی ہے، اور اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور یہ زکوٰۃ سال کے بعد ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، ہر مہینے نہیں ہے، ہر ٹرانزیکشن پر نہیں ہے، بلکہ سال کے بعد ایک دفعہ مال کا حساب لگایا جائے گا، جو مال موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اور یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ علی فقرائہم، ان کے فقیر لوگ، اسی قوم کے، یمن ہی کے مثلاً جو لوگ ہیں وہاں ہی کے لوگوں کو زکوٰۃ یہ دی جائے گی۔ تو جو غنی 52.5 تولہ چاندی کا معیار، اب فقیر اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس اتنی زکوٰۃ مالیت نہیں ہے وہ فقیر ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہ ہو وہ بندہ محتاج ہے، چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، چاہے وہ بیوہ ہو یا جو ہے وہ حالت اس کی اچھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان کیش کی صورت میں، سونے کی صورت میں اور چاندی یا اس کی مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زائد سامان کی صورت میں گھر میں نہیں ہے، وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور جس شخص کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی ہو، مثلاً اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بن جاتا ہے، تو یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے وہ محتاج ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرے وہ سونا بیچ کر،
جب وہ اس نصاب سے نیچے آ جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زکوٰۃ کے لیے فقر کو شرط قرار دیا کہ غنی سے لیا جائے گا اور فقیر کو دیا جائے گا، تو وہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے جو اس مقدار سے نیچے اترتا ہو۔ تو اس لحاظ سے ذرا اہتمام ہو جانا چاہیے، بالخصوص چونکہ ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اس سے پہلے اس چیز کی فکر ہو جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ نہیں ہے، یا جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا ہم سمجھے کہ مستحق ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ مستحق نہ ہو۔ یہ ذرا دو چیزیں خاص طور سے ان کا اہتمام ہو جانا چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کوئی خلجان ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔